بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، فی زمانہ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں اور فضل و کرم نازل فرمائے اور اس کو بہترین سے بہترین رزق عطا فرمائے، اس کی تندرستی اور مالی بحران کو خوشحالی سے بدل دے، دنیا کی بہترین اولاد اور بہترین بیوی اس کو مل جائے، رہنے کے لیے سب سے اچھی رہائش گاہ اس کو عطا ہو جائے۔ غرض یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں پانا چاہتا ہے، اور ہر دوسرے مسلمان کے دل میں یہی خواہش بسی ہوئی ہے کہ اللہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے کہ اللہ اپنے کن بندوں سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو سکے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی اور خاتمہ بالایمان ہوگا، اور آخرت میں بھی ہم اللہ کی پسندیدہ شخصیت بن کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ سامعین کرام، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین کرام، اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ بعض لوگ اللہ کے راضی ہونے کو بے پناہ دولت سے ناپتے ہیں، یعنی کہ ایسا شخص جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں بھی دولت دیتا ہے، اور جن سے ناراض ہوتا ہے دولت ان کو بھی دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے کافر جنہیں اللہ نے مختلف عذابات بھیج کر اس دنیا سے غرق کروا دیا اور نشان عبرت بنا دیا، اللہ نے انہیں بھی بے پناہ دولت دی تھی۔ اللہ نے نمرود کو بھی بے حد دولت دی تھی، اللہ نے شداد کو بھی بے پناہ دولت دی تھی، اور اسی دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر اس خبیث انسان نے دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ نے فرعون کو بھی بے پناہ دولت سے نوازا تھا، اور یہ سب وقت کے فرعون تھے، یہ سب کو جو ہے عذابات نے گھیرا اور نشان عبرت بنا دیا گیا۔ گویا دولت ہونا اللہ کے فضل و کرم کی اور اس کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ راضی جب ہوتا ہے جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جب یہ تین نشانیاں شخصیت میں پہنچتی ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، نمبر 1 پر جو نشانی آتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہے، آپ کا رجحان دین سیکھنے کی طرف راغب ہو رہا ہے، آپ کا دل و دماغ دینی کتب، دینی مسائل سیکھنے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے راغب ہو رہا ہے، آپ اپنا زیادہ وقت دین کے لیے وقف کرتے ہیں، دینی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سارا دن دین سیکھتے ہیں اور دین ہی سکھاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جب میں تم سے کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ پھر پیارے کملی والے آقا نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور وہ دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے دوسری نشانی جس پر آپ نے غور کرنا ہے، جو کہ اللہ کے راضی ہونے کی دوسری بڑی نشانی ہے، وہ نرم مزاجی ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے اپنے تمام مقرب اور پہنچے ہوئے بندوں کو نرم گوئی اور نرم مزاجی اور نرم دلی دی ہے۔ یہ زبان کے بھی انتہائی نرم ہوتے ہیں، دل سے بھی انتہائی نرم ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے نرم لہجہ دیا ہوتا ہے، انتہائی میٹھی اور نرم زبان میں بات کرتے ہیں، ان کا لب و لہجہ، ان کے زبان کی شائستگی اور ان کا ادب و احترام اور ہر چھوٹے بڑے سے نرم لہجے میں بات کرنا ان لوگوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔
یہ اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے، کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو پسند کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے لہجے کو نرمی سے نواز دیتا ہے، اس کے سخت سے سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور وہ سب کے لیے جو ہے نرمی والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے تمام بزرگان دین اور ولی اللہ کے پاس جاتے ہی ہمیں بڑی ہی محبت اور نرمی ملتی ہے، ایسی نرمی، ایسی شائستگی اور ایسا لب و لہجہ کہ ہر شخص جب اللہ والے سے بات کرتا ہے تو ان کا اسی وقت مرید بن جاتا ہے اور ان کی تعریف کیے بغیر نہیں اٹھتا۔ تو گویا نرمی جو ہے وہ اللہ کے راضی ہونے کی دوسری سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، اللہ کے راضی ہونے کی تیسری سب سے اہم اور بڑی نشانی دل کی ہمدردی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے کام آنا شروع ہو گئے ہیں، اگر آپ صلہ رحمی کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دل میں آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، آپ ہر ایک کے کام آنا شروع ہو گئے ہیں، ہر ایک کو آپ جو ہے مطمئن اور اطمینان سے کام آتے ہیں، تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی تیسری بڑی اور اہم نشانی ہے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کا در سب کے لیے کھول دیتا ہے، دنیا کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ بھی اپنی آسیں امیدیں لے کر آپ کے پاس آنے لگے ہیں اور آپ ان کے کام بھی کر دیتے ہیں، آپ ان کے کام آ جاتے ہیں اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے در سے خالی نہ جائے، وہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ پورا ہو جائے، اور آپ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی، اس کے قرب کو پانے کی تیسری بڑی نشانی ہے۔ کیونکہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو دنیا کو، دنیا والوں کو اس کے در پر لے آتا ہے، دنیا والوں کے دل میں اس کا عزت اور احترام ڈال دیتا ہے، اور دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر اس شخص کو ڈھونڈتی ہے، اور پھر اس شخص کے ملنے پر سب کو خوشی ہوتی ہے، اس شخص کے پاس آنے پر سب کو اطمینان ہونے لگتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کی مدد اللہ کر رہا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی یہی تین بڑی اور اہم نشانیاں ہیں۔ آپ بھی اپنی شخصیت میں غور کریں کہ آپ میں بھی یہ تین نشانیاں ہیں، تو مطمئن ہو جائیں کہ رب آپ سے راضی ہو گیا ہے، آپ کو دنیا میں بھی بہت زیادہ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی بے انتہا اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ اور اللہ جب راضی ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے آگے معنی نہیں رکھتی، اور وہ شخص پھر جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب کسی پہ کچھ پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، اس کو بھی شفا مل جاتی ہے، اور ایسے شخص پر اللہ اپنی بے پناہ عنایتیں، رحمتیں اور فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ ایسے شخص کی دنیا بھی بہترین اور آخرت بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے بھی راضی ہو جائے اور ہمارا سینہ بھی دین اسلام کے لیے کھول دے، آمین۔